پچھلے درس میں اس بات پر کافی حد تک روشنی ڈالی گئی تھی کہ انسان ایک ایسا میکینکی پرزہ ہے یا مشین ہے کہ جو بغیر کسی کرنٹ کے یا بغیر کسی انرجی کے نہیں چلتا. کوئی مشین آپ نے دیکھی ہوگی، ہزار قسم کی مشینیں ہیں، جب تک اس کے اندر کرنٹ نہیں آتا یا اس کے اندر انرجی اس طرح داخل نہیں ہو جاتی کہ اس کے ہر پرزے کو متحرک کر دے، تو مشین ایک لوہے کے وزن کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ نے پرنٹنگ مشین دیکھی ہوگی، اس میں سینکڑوں پرزے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے رولر بھی ہوتے ہیں. جب تک کہ اس پہیے کو حرکت دینے والی کوئی شے اس مشین کو حرکت نہ دے، جس مشین میں وہ پہیہ لگا ہوا ہے مشین حرکت نہیں کرتی. اسی صورت سے آپ نے سیونگ مشین دیکھی ہوگی، تو سیونگ مشین میں بھی یہ ہے کہ جب تک آپ ہاتھ کی حرکت سے اس مشین کے اندر انرجی داخل نہ کریں، یعنی اس پہیے کو نہ گھمائیں، تو مشین نہیں چلے گی. اسی صورت سے آپ کار، موٹر کار جو ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں اگر اس کے اندر پیٹرول نہ ہو تو گاڑی نہیں چلے گی، لیکن اگر پیٹرول ہو اور اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے جس سے اسپارکنگ ہو کے پیٹرول جلے، یعنی انرجی بنے، توانائی اس کے اندر داخل ہو، تو کار نہیں چلے گی. یہی صورت ہر مشین کی ہے. آپ کوئی بھی مشین، بڑی مشین، چھوٹی مشین، بہت چھوٹی مشین، جب تک کہ اس کے اندر توانائی اور انرجی داخل نہ ہو جائے یا توانائی اور انرجی اس کو حرکت نہ دے، وہ مشین نہیں چلتی. انسان بھی ایک مشین ہے، اس کے اندر بھی مشین کی کلپرزوں کی طرح بے شمار پرزے لگے ہوئے. بڑے بڑے جو پرزے ہیں وہ دل، گردے، پھیپھڑوں کے نام سے آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزے لگے ہوئے ہیں جو انرجی کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، انرجی کو استعمال بھی کرتے ہیں، انرجی کو تیزی بھی بخشتے ہیں، کم رفتار بھی کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اس قسم کے پرزے تقریباً 12 کھرب پرزے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں. ان 12 کھرب پرزوں کو یہ بڑے بڑے جو جنریٹر کہہ لیجئے اس مشین کے اندر جو فٹ ہے، یا ان کو بڑے پرزے کہہ لیجئے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن جب تک انرجی نہیں ہوگی تو مشین، انسانی مشین حرکت نہیں کرتی. اس کی مثال آپ کے سامنے مرنے کی ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس آدمی کی پوزیشن ایک ایسی مشین کی ہو جاتی ہے جو مشین تو ہے لیکن اس کے اندر ابھی کرنٹ نہیں آ رہا ہے، یا کرنٹ قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. بات وہی ہے کہ کرنٹ کے بغیر جو ہے جس طرح مشین نہیں چلتی، اسی طرح انسان بھی کرنٹ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. ہم نے اس کرنٹ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ وہ کرنٹ دراصل خیال ہے، کہ جب تک خیال آدمی کے اندر نہیں آئے گا تو آدمی بالکل ایسا بے جان مجسمہ ہے جیسے کوئی مشین بغیر کرنٹ آئے ہوئے بے جان مجسمہ ہوتی ہے. مشین کو بھی مجسمے کا نام اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشین ایک جسم رکھتی ہے، ایک تشخص رکھتی ہے، ایک نام رکھتی ہے. تو انسان کے اندر جو انرجی اور توانائی کام کر رہی ہے وہ دراصل خیال ہے.
اب اس خیال کو آپ انرجی بھی کہہ سکتے ہیں، اس خیال کو آپ توانائی کا نام بھی دے سکتے ہیں، اس خیال کو آپ انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس خیال کو آپ اطلاع بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ انسانی مشین کو کوئی چیز چلانے والی نہیں ہوگی، انسان کی مشین حرکت نہیں کرتی۔ اب انسانی مشین کے تقاضے ہیں، جس طرح کسی بھی مشین کا تقاضا ہے، مثلا اس کے اندر آئل ہو، مثلا اس کے اندر کرنٹ ہو، مثلا اس کے اندر گیس ہو، آکسیجن ہو، جب تک کہ وہ چیز اس میں پریشر ہو، ہوا کا پریشر ہو، کم کرنے کا زیادہ کرنے کا، اس وقت وہ مشین چلتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک مستقل ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ مثلا انسانی مشینری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے پیاس لگے، یعنی جب مشین گرم ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی خواہش بھی پیدا ہو اور اس ٹھنڈا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو۔ اب دیکھیے آپ کی کار گرم ہو جاتی تو آپ اس میں پانی آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو وہ مشین جو ہے آپ کی خراب ہو جائے گی، انجن ہو سکتا ہے جم جائے، جل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اگر ہم ایک مشین قرار دیں تو اس کی بھی ضرورت ہے، مثلا اس کو آئل بھی چاہیے، مثلا اس کو پانی بھی چاہیے، مثلا اس کو ایندھن بھی چاہیے اندر۔ تو اب یہ سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے مشین کو وہ ساری چیزیں فراہم اس وقت ہوں گی جب اس مشین کو ضرورت محسوس ہو کہ اب مجھے پانی کی ضرورت ہے، اب مجھے آئل کی ضرورت ہے، اب مجھے توانائی کی ضرورت ہے، اب مجھے چکنائی کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں اسی وقت ہوں گی جب اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کہیں سے آپ کو خیال آئے۔ اگر آپ کو خیال نہیں آئے گا تو آپ پانی نہیں پئیں گے، اگر آپ کو خیال نہیں آئے گا آپ روٹی نہیں کھائیں گے، اگر آپ کو خیال نہیں آئے گا آپ دفتر نہیں جائیں گے۔ یہ امر واقع، آپ اس کو آپ غور کریں۔ اگر آپ صبح کو اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ جلدی سے ناشتہ کر کے دفتر جانا ہے، لیکن اگر یہ خیال آپ کو نہ آئے کہ مجھے دفتر جانا ہے، آپ کبھی دفتر نہیں جا سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ کبھی گھر سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ انسانی جو مشینری ہے، اس مشینری کو چلانے والی جو چیز ہے وہ اطلاع ہے، انفارمیشن ہے، یا اس کا نام سیدھا سیدھا یہ خیال ہے۔ تو پچھلے سبق میں، پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ تقریباً پون گھنٹے تک اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بھئی انسان جو ہے وہ خیال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور جب خیال کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی مشینری بے جان مجسمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتی۔ یہ تو پچھلے سبق کی تھوڑی سی مختصر روایت تھی۔